بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکات دوم سبق نمبر 83 آج سبق نمبر 83 میں ہے باب الحب فی اللہ تعالی ومن اللہ تعالی۔ اس باب میں ذکر کر رہے کہ اللہ کے لیے محبت کرنا کہ اس میں ریا شرک ہوا کچھ شامل نہ ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ الحب فی اللہ۔ اور اللہ کی طرف سے محبت۔ الفصل الاول عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت، عائشہ صاحبہ سے روایت ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الارواح جنود مجندۃ، اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں جب ارواح کو پیدا کیا تمام انسان اور جنات وہاں پر پیدا ہو گئے۔ جنود جن کی جمع ہے مجند، تجنید منع بھرتی کرنا، فوج کی بھرتی، پولیس بھرتی، اس کو تجنید کہتے ہیں۔ مراد یہاں پر کیا ہے کہ تمام ارواح لشکر لشکر جوق در جوق وہاں پر موجود تھی۔ عسکر کو بھی کیا کہتے ہیں؟ جند کہتے ہیں۔ مجندہ من مجتمع، قنطویر مقنطرہ کی طرح ہے لفظ۔ تو اس سے یہ دلیل بھی ہوگی کہ دیکھیں ارواح اعراض نہیں ہیں، موجود ہے اجسام سے پہلے بھی، اور ان کا قدم بھی لازم نہیں آتا کہ وہ قدیم ہے، قدیم نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ارواح کو پیدا کیا تو وہاں پر ارواح نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ظاہر ہے جیسے یہاں پر میلہ ہوتے ہیں، میلے میں ایک دوسرے کو لوگ دیکھتے ہیں نا، شادی میں بھی کیا ہوتے، جمگٹا بنتا ہے، اسی طرح سے مختلف موقعوں پر لوگ جمع ہو جاتے، ازدحام رش وغیرہ ہو جاتا ہے، تو آپ پر ایک دوسرے کے آپس میں کیا ہوتی ہے؟ معرفت ہوتی ہے، تعارف ہوتا ہے، جان پہچان ہوتی ہے، ایک دوسرے کو دیکھ لیتے ہیں، ملتے ہیں، ملاقات ہوتی ہیں۔ تو جب وہاں پر ارواح اللہ نے پیدا کر دی تو ظاہر ہے نا کہ کسی کی طرف تو آپ کا چہرہ ہوگی، کسی کی طرف پشت ہوگی، کوئی داہنے ہوگا، کوئی کیا ہوگا، بائیں جانب ہوگا۔ فما تعارف منہا، جن جن روحوں میں وہاں پر آپس میں پہچان ہو گئی، تعارف ہو گیا عالم ارواح میں، ائتلفا، دنیا میں بھی جب وہ آئے ہیں نا، وہی لوگ آپس میں ایک دوسرے کو پسند بھی کرتے ہیں، الفت بھی کرتے ہیں، ان میں الفت بھی ہوتی ہیں، اور ایک دوسرے کو اچھے لگتے ہیں، کیونکہ وہاں اس پہچان کی وجہ سے یہاں پر تأثر ہوتا ہے۔ وما تناکر منہا، اور جن کی وہاں پر کوئی جان پہچان نہیں ہوئی تھی، نہ ملے تھے، نہ ملاقات ہو گئی تھی، نہ دیکھا تھا، یا خشمگی ہو کر وہاں سے گزرے تھے آپس میں، اختلافا، دنیا میں بھی وہ جب آ گئے تو غیر متعارف ہے، آپس میں ان کا اختلاف ہوتا ہے، مزاج نہیں ملتا، طبیعت نہیں ملتی، دل نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ ملے یا رہے۔ رواہ البخاری ورواہ مسلم عن ابی ہریرہ۔ تو یہ اللہ نے کیا کر دیا؟ ان کی طرف الہام کر دیا، دل میں ڈال دیا وہی محبت، وہی معرفت، وہی تناکر و اختلاف۔ یہ طبعی چیزیں ہیں، مگر پھر بھی شریعت کا جو حکم ہے نا کہ تم آپس میں اچھے رہو، الفت کرو، مودت کرو، صحیح طرح ملو، حسن سلوک کر لو، تو وہ شرعی طور پر ہم کر لیں گے۔ باقی اگر کسی سے طبیعت نہیں لگتی نا تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، یا کسی کے ساتھ طبیعت لگتی ہے، الفت ہوتی ہے، اچھے لگتے تو اس میں بھی گناہ نہیں ہے، جب تک اس میں غلط آمیزش نہ ہو۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ سے فرماتے آپ علیہ السلام نے فرمایا، ان اللہ اذا حب عبدا، اللہ جو کسی بندے کو پسند کرتا ہے تو دعا جبریل، جبریل علیہ السلام کو بلاتے ہیں، جبریل علیہ السلام کو بتاتے ہیں کہ دیکھے فلاں بندے سے میں نے محبت شروع کی، ان یحب فلانا فاحبہ، تم بھی محبت شروع کرو۔ قول فیحبہ جبریل، جبریل علیہ السلام بھی اسے محبت شروع کرتے، ثم ينادي في السماء، پھر آسمان میں اعلان عام کرتے ہیں، فیقول ان اللہ یحب فلانا فاحبوہ، اللہ فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں، تم سب اس سے محبت کرو۔ فیحب اہل السماء،
آسمان والے سب فرشتوں سے محبت شروع کرتے. ثم ينزل القبول فی الارض، پھر زمین والے جو لوگ ہیں ان کے دلوں میں بھی جو نیک ہے اس آدمی کی محبت پہ وسط جاتی ہیں. وَإِذَا بَغَضَ عَبْدًا، اور جب اللہ کسی بندے سے کیا کرتا ہے، محبت نہیں کرتا، ناپسند کرتا ہے، دعا جبریل علیہ السلام کو بلاتے پہ قُلْ إِنِّي أُبْغِضُ فُلَانًا، فلاں شخص مجھے ناپسند ہے، فَأَبْغِضْهُ، تم بھی اسے ناپسند کرو. قال فَيُبْغِضُهُ جبریل علیہ السلام اسے ناپسند کرتے. ثم ينادي بأهل السماء، پھر آسمان والے میں اعلان کرتے ہیں، إِنَّ اللَّهَ يُبْغِضُ فُلَانًا فَأَبْغِضُوهُ، فلاں شخص سے اللہ تعالیٰ کیا کرتے، بغض کرتے، منع پسند نہیں کرتا، آپ لوگ بھی اسے ناپسند کرو. قلب یبغضون، وہ بھی ناپسند کرتے ہیں. ثم یذق له البغضاء فی الارض، پھر زمین میں جو لوگ ہوتے ہیں نا، اگر یہ برا ہوتا ہے تو نیک لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے محبت نہیں ہوتی، نفرت ہوتی ہے. رواہ مسلم. وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرور دو عالم فرماتے ہیں، ان اللہ یقول یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ اعلان فرمائیں گے، این المتحابون بجلال اليوم، این المتحابون بجلالی، وہ لوگ کہاں ہیں جو میری عظمت، تعظیم اور میرے حکم کی وجہ سے، اخلاص کی وجہ سے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے. وہ کون لوگ ہیں جو بلا غرض، بلا لوس محبت کرتے تھے، خالص محبت کرتے تھے؟ وہ لوگ کہاں ہیں؟ اللہ کو تو معلوم ہوتے نا، لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے ایسا کریں گے. الیوم اذلہم فی ظلی یوم لا ظل الا ظلی، آج میں ان کو اپنے سائے میں سائے تلے رکھوں گا کہ آج کے دن میرے سائے کسی کو کوئی اور سایہ نہیں ملے گا، کسی کو، سب مشکل میں ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ جب ان کو اٹھائیں گے نا، جو مخلص ہوں گے، صحیح محبت کی ہو اللہ و رسول کے لیے، دین کے لیے، اعمال کی وجہ سے، اخلاص کی وجہ سے، تو وہ لوگ وہاں پر اٹھائے جائیں گے. وعنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان رجلا زار اخا له في قرية اخرى، اس صحابی سے روایت ابو ہریرہ سے، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک شخص تھا ایک علاقے میں، اس کے ایک دوست تھا یا بھائی تھا یا دینی بھائی تھا یا نسبی بھائی تھا، وہاں زیارت ملاقات کے لیے گیا کہ اسے ذرا دیکھنا چاہتا ہوں. فارصد اللہ له علی مدرجتہ ملکا، اللہ نے اس کو راستے میں ایک فرشتہ بھیجا. ارصاد کا معنی ہے انتظار کسی کے لیے کرنا، رصد گاہ، یعنی ایک فرشتے کو بھیجا کہ تم ذرا جاؤ اس کے راستے پر کھڑے ہو جاؤ، یا اس کے لیے نکالا ہو انسانی صورت میں، اسے ذرا پوچھ لینا کہ یہ کیا کرنا چاہتے ہیں. قال، اس فرشتے نے انسانی شکل میں کہا، ترید، کہاں جانا چاہ رہے ہیں حضرت سے؟ قال، اس نے کہا، اریدو اخلی فی هذه القرية، اس علاقے میں میرا ایک دوست ہے، بھائی ہے، اس کے پاس جانا چاہتا ہوں. قال، کہا، هل لك علیہ من نعمت تربها، کیا کوئی نعمت آپ نے اس پر کی ہے، کوئی احسان کیا ہے، اس کی وجہ سے جا رہے ہیں؟ کس لیے جا رہے ہیں؟ یا کوئی حق کہ اس کے لیے شاید جا رہے نا، اسے وصول کرنا چاہ رہے آپ؟ کیا مقصد ہے، کس غرض سے آپ وہاں جا رہے ہیں؟ قال، کا لا غیر، کوئی ایسی بات نہیں ہے، انی احببت فی اللہ، صرف اللہ کے لیے اس سے بس پیار کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں، مجھے پسند ہے، دوست ہے، اور دوستوں کا خیال رکھنا چاہے، ملنا چاہے، ان کا ذرا پوچھنا چاہے. قال، تو فرشتے نے جواب دیا کہ فإنی رسول اللہ الیک، میں اللہ کی طرف سے قاصد و بھیجا کیا ہوں، اور آپ کو صرف پوچھنا چاہ رہا تھا، دیکھنا چاہ رہا تھا، چیک کیا آپ کو، ان اللہ قد حبک کما احببتہ فیہ، جیسے آپ نے اس سے بلوس محبت کی، بغرض محبت کی، اسی طرح اللہ ربی کریم آپ کو بھی پسند کرنے لگے ہیں، اللہ آپ کو پسند کر رہے ہیں. وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال، ابن مسعود سے فرماتے، جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص پیغمبر علیہ السلام کے پاس آئے، فقال، یا رسول اللہ کیف تقول فی رجل احب قوما، اس شخص کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں، ایک شخص ہے مثلا کسی سے محبت کرتے، لوگ ہیں، جماعت ہے، فرقہ ہے، پارٹی ہیں، قوم ہیں، کسی بھی شکل میں ہیں، ان سے محبت کر رہے، ابھی تک ان سے نہ ملا، نہ دیکھا، نہ ان کے پاس رہا، لیکن بہت چاہتے ہیں ان کو. ولم يلحق بهم،
ابھی تک وہ گیا نہیں ہے نہ ان سے ملا ہے. ایسے لوگ بھی ہو سکتے ہیں نا کہ بھی وفات ہو چکے ہو، اور ایسے بھی ہو سکتے کہ ابھی تک تو پیدا ہی نہیں ہوئی لیکن یہ چاہے گا کہ ایسے لوگ اگر آ جائے تو میں کیا کروں، ان کا ساتھ دوں گا. فقال فرمایا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قاعدہ کلیہ کہ المرء مع من احب، ہر شخص ان لوگوں کے ساتھ اٹھے گا، اس شخص کے ساتھ اٹھے گا، اس جماعت پارٹی جن کے ساتھ اس کی محبت ہو، جن کو یہ چاہے گا، جن کے لیے مرے گا جیے گا، بس انہی کے ساتھ ہی رہے گا. وعن انس رضی اللہ عنہ ان رجل قال یا رسول اللہ، اسی طرح انس ہے کہ ایک شخص ہے یا رسول اللہ متی الساعة، قیامت کب ہوگی؟ قال فرمایا لکا وما اعددت لها، قیامت کا کیوں پوچھ رہے، کون سی تیاری کی ہے تم نے، کیوں پوچھ رہے؟ قال فرمایا ما اعددت لها، کوئی ایسی خاص تیاری نہیں کی ہے یا رسول اللہ انی احب اللہ ورسولہ، مگر ایک چیز میں نے اپنے پاس رکھی بہت قیمتی ہے، وہ ہے اللہ رسول کو بہت چاہتا ہوں. قال پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت مع من احببت، جن کے ساتھ آپ کا دل لگے، جن کے ساتھ ملنا آپ کا دل کرے، جن کو آپ چاہے، جن کی باتیں آپ کو پسند ہو، جن کے ساتھ بیٹھنا پسند ہو، جن کی کردار و گفتار آپ کو پسند ہو، جن کی باتیں پسند ہو، جن کی مجلس سے آپ کو پسند ہو، بس انہی کے ساتھ آپ ہوں گے، چاہے جو بھی ہو، جس علاقے کا ہو. قال انس صاحب فرماتے ہیں کہ فما رأیت المسلمین فرحوا بشیء بعد الاسلام فرحهم بها، کہ اس بات سے مسلمان صحابہ حضرات اتنے خوش ہوئے کہ کسی اور بات سے اتنے خوش نہیں ہوئے تھے. وجہ یہ ہے کہ ان کو تو معلوم تھا کہ کن کے ساتھ ان کی محبت تھی، اس لیے انہوں نے اس سے بہت خوشی منائی، بڑی خوشنودی ہو گئی. وعن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محبت کی داستان چل رہی ہیں، حضرت ابو موسیٰ سے کہہ رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دیکھے دنیا میں بہت سی دوستیاں ہو گئی تھی، ہو رہی ہے، ہوگی، اور ہر کسی کا ایک ہم نشین ہوتا ہے، دوست ہوتا ہے، رفیق ہوتا ہے، زمیل ہوتا ہے، ساتھی ہوتا ہے، چیمپئن. تم کیا کرو، کسی ایسے فرینڈ کو کیا کر لو، بنا لو جو تمہارے لیے کیا ہو، خیرخواہی کا سبب ہو، خیر کا سبب ہو، اچھائی کا سبب ہو. اور پیغمبر علیہ السلام نے دو دوستوں کی مثال یہاں پر سمجھے کہ ایک برا دوست اور ایک اچھا دوست، کہ ان کی کیا اثرات آپ کی زندگی پر ہوتے ہیں اور ان سے آپ کو کیا نقصانات اور کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں. مثل الجلیس الصالح والسوء، اچھے ہم نشین اور برے ہم نشین کی مثال ان دو شخصوں کی طرح ہے، مثلا کا حامل المسک، ایک تو وہ ہے جو خوشبو بیچنے والا ہو، خوشبو رکھنے والا ہو، اس کے پاس مشک و عنبر ہو، خوشبو ہو، ونافخ الکیر، اور ایک دھونکنے والا، اور ایک ہے کاریگر اور آگ کے ذریعے کام کاج کرنے والا، ویلڈر وغیرہ. فحامل المسک اما ان یحذیک و اما ان تبتاع منہ، مشک والا، خوشبو والا، پرفیوم والا، اس سے آپ تو کیا کریں گے، یا تو کبھی آپ کو لگائے گا، ذرا دے گا، یا تو خرید لو گے، یا اگر خرید ابھی نہیں دی ابھی نہیں لیکن خوشبو تو آئے گی، آپ کو خوشبو تو سونگو گے، اور اس کے پاس نہ تو آپ گندہ ہو جائیں گے، نہ آپ کے کپڑے جلیں گے، نہ کوئی اور نقصان ہوگا. وَأَمَّا مَن تَجِدُ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبًا، تو خوشبو تو آئے گی. وَنَافِخُ الْكِيرِ، اور دوسرا ہے دھونکنے والا، جو کیا کرتا ہے، لوہے بناتا ہے، لوہے کیا کرتا ہے، تیز کرتا ہے، درانتی، کلاڑی، بیلچے وغیرہ، ہتھوڑے وغیرہ کیا کرتا ہے، تیز کرتا ہے، بناتا ہے، زنگ دور کرتے. اس کے پاس اگر بیٹھو گے نا، اما ان یحرق ثیابک، یا تو کہ کپڑے جلا دیں گے، کیونکہ وہاں پر چنگاریاں اڑتی ہے، انگارے اڑتے ہیں، دھواں اڑتا ہے. وَإِمَّا أَن تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا خَبِيثًا، یا تو کیا ہوگی، دھواں اٹھے گا، اس سے آپ کی ناک، آنکھیں وغیرہ بہے گی، نقصان ہوگا. متفق علیہ.
الفصل الثانی عن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ قول اس سے کہتے ہیں قول سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول میں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا سنت قول اللہ تعالی، آگے حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وجبت محبتی للمتحابین فیّا، میری محبت ان لوگوں کے لیے واجب ہے جو میری وجہ سے کیا کرتے ہیں، آپ اس میں محبت کرتے ہیں۔ عربی میں لفظ محبت، اردو میں محبت ہے، میم پر پیش۔ والمتجالسین فی، یا وہ لوگ جو میرے لیے کیا کرتے ہیں، آپ اس میں بیٹھتے اٹھتے ہیں۔ والمتزاورین فی، وہ لوگ جو میری وجہ سے ایک دوسرے کی ملاقات کرتے ہیں۔ والمتبادلین فی، اور وہ لوگ جو میری وجہ سے کیا کرتے ہیں، ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں بغیر کسی غرض کے۔ رواہ مالک۔ و پھر روایت ترمذی قول یقول اللہ تعالی، اللہ فرماتے المتحابون فی جلالی، وہ لوگ جو میری جلال عظمت اور میری بڑائی کو جان کر کیا کرتے، آپ اس میں محبت کرتے کہ اللہ بہت دینے والا ہے، لوگ کیا دیں گے ہمیں۔ لہم منابر من نور، ان کے لیے نور کے کیا ہوں گے، ممبر ہوں گے، شیشے کے، آئینے کے، کانچ کے، خوبصورت۔ یغبطہم النبیون والشہداء، ان کے لیے خوش ہو جائیں گے نبی اور شہید۔ انبیاء کرام، شہید حضرات، وہ اس لوگوں کے لیے خوش ہو جائیں گے، ماشاء اللہ دیں گے، شاباش، ویری گڈ، رش کریں گے، منا خوش ہو جائیں گے۔ وعن عمر رضی اللہ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سے فرماتے رسول اللہ نے فرمایا ان من عباد اللہ تعالی لاناسا، کہ اللہ کے بندوں میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے، ما ہم بانبیاء ولا شہداء، نبی شہید نہیں ہوں گے، پھر بھی یغبطہم الانبیاء والشہداء یوم القیامہ بمکانہم من اللہ، کہ نبیوں کو اچھے لگیں گے، شہیدوں کو اچھے لگیں گے اس درجی کی وجہ سے، اس منزلت و مرتبے کی وجہ سے جو اللہ ان کو دیں گے۔ قول لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ تخبرنا من ہم، ذرا بتائیں گے کہ وہ ہے کون؟ قال فرمایا ہم قوم تحابوا بروح اللہ بروح اللہ، وہ لوگ جو آپس میں محبت کرے اللہ کے تعلق کی وجہ سے، علی غیر ارحام بینہم، آپس میں ان کی کوئی رشتہ داری وغیرہ نہیں تھی، پھر بھی محبت کرتے، اجنبی ہوتے ہیں، ان کے قبائل الگ الگ ہوتے ہیں، زبانیں الگ ہوتی ہیں، علاقے، محلے، گلیاں سب الگ ہوتی ہیں۔ ولا اموال یتعاطونہا، اور نہ مال و تجارت کی وجہ سے، لین دین کی وجہ سے محبت کرتے، ویسے کرتے ہیں۔ فواللہ ان وجوہہم لنور، ان کے چہرے بہت سفید، درخشندہ، پر نور ہوں گے، وَإِنَّهُمْ لَعَلَى نُورٍ، اور وہ پر نور ہوں گے، لا يَخَافُونَ إِذَا خَافَ النَّاسِ، جس دن سارے لوگ ڈریں گے اس دن ان کے لیے ڈر نہیں ہوگا، خوف نہیں ہوگا، وَلَا يَحْزَنُونَ إِذَا حَزِنَ النَّاسِ، جس دن سارے لوگ غمزدہ ہوں گے وہ غمزدہ نہیں ہوں گے۔ وقرأ عادلہ پھر آیت پڑھی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کس لوگ اللہ کے دوست ہوتے ہیں اور اللہ اپنے دوستوں کو نہ ڈراتا ہے نہ غمزدہ کرتا ہے۔ رواہ ابو داؤد، رواہ شرح سنہ، نبی مالک بلفظ المصابیح مع زوائد، کچھ اور بھی زائد الفاظ، وکذا فی شعب الایمان۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لابی ذر، ابن عباس کہتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر سے کہا یا ابا ذر ای عر الایمان اوثق، یا ابو ذر ایمان کا کون سا حکم مضبوط ہے، واسع کے پختہ ہے، کون سی کڑی مضبوط ہے؟ قال فرمایا لو رسول اللہ، اللہ رسول کو خوب پتہ ہے۔ قال فرمایا الموالات فی اللہ والحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اللہ کے لیے آپس میں معاونت کرنا، موالات منا معاونت کرنا، اور اللہ کے لیے آپس میں محبت کرنا، اور اللہ ہی کی وجہ سے لوگوں سے نفرت کرنا، صرف اللہ کے لیے، شریعت کے لیے، حکم کے لیے، قرآن کی قانون سے روگردانی کی وجہ سے ان سے بغض کرنا، یہ بہت مضبوط کڑی ہے۔ اسی وجہ سے تو آدمی کیا رہتا ہے، صحیح رہتا ہے۔ یہی محبت و نفرت تو کیا کرتی ہے آپ کے لیے دنیا پر نور بھی کرتی ہیں اور کالی بھی کرتی ہیں۔
وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، ابو ہریرہ فرماتے رسول اللہ نے فرمایا اذا عاد المسلم اخاہ او زارہ، جو کوئی مسلمان کسی مسلمان کی تیمارداری کے لیے جائے یا ویسے کہ ویسے کیا کرے، خواہ مخواہ ملے، زیارت کر لے بغیر کسی مطلب و غرض کے، قال اللہ تعالی، اللہ فرماتے طبتا، مبارک ہو، وطاب ممشاک، اور آپ کا یہ چلنا بھی کیا ہوا مبارک، وتبوأت من الجنت منزلا، اور آپ نے جنت میں ایک گھر ٹھکانہ لیا، یعنی آپ کے لیے جگہ ملے گی۔ رواہ ترمذی وقال ھذا حدیث غریب۔ وعن المقدام ابن معدی کارب رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، مقدام سے روایت کرتے آپ نے فرمایا کہ اذا حب الرجل اخاہ، جب کوئی کسی سے محبت کرتا اسے پسند ہو، فلیخبرہ انہ یحبہ، اس کو بتا دے کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے۔ رواہ ابو داؤد والترمذی۔ کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے استمالۃ القلب ہوتا ہے، اس کا دل میل ہوگا، استجلاب زیادت المحبت ہوتا ہے کہ اس سے محبت جلب ہو جاتی ہیں، کھنچ جاتی ہیں۔ کیونکہ جب آپ کسی کو بتائیں گے نا کہ آپ کو میں پسند کرتا ہوں، مجھے پسند ہے، تو اسی آدمی بھی آپ کی طرف مائل ہوگا۔ اگر آپ اس کو نہیں بتاتے، زندگی بھر بھی اگر آپ اس سے محبت کرو، اسے کچھ بھی پتہ نہیں چلے گا، کچھ بھی پتہ نہیں چلے گا کہ وہ کیا ہے، اس کو چاہ بھی رہے یا نہیں۔ جب اس کو بتائیں گے کہ وہ اس کو چاہ رہا ہے، تو بھی آپ کو چاہنا شروع کر دے گا۔ وعن انس رضی اللہ عنہ، انس رضی اللہ عنہ فرماتے قول مر رجل بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم وعنده ناس، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ حضرات بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص گزرا، فقال رجل من عنده، ایک شخص جو بیٹھا ہوا تھا مجالسین میں، اس نے کہا یا رسول اللہ انی لأحب هذا للہ، میں یہ شخص اللہ کی وجہ سے پسند کرتا ہوں، اللہ کے لیے پسند کرتا ہوں، یہ شخص مجھے پسند ہے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم علمتہ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا آپ نے اس کو ابھی تک بتایا بھی ہے؟ قال فرمایا لا، ابھی تک تو میں نے یہ خبر نہیں تھی۔ قال فرمایا جا، اٹھ، قم الیہ فاعلمہ، بتا دو اس کو کہ میں آپ کو پسند کرتا ہوں، آپ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں۔ فقام الیہ، وہ گیا اٹھا، فاعلمہ، اس کو بتا دیا کہ آپ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں، مجھے پسند ہو۔ فقال، اس شخص نے دعا کر کے جواب میں کہا کہ احبک الذی احببتنی لہ، اللہ بھی آپ کو کیا بنائے، محبوب بنائے، جس کی وجہ سے آپ میرے لیے کیا کر رہے، محبت دے رہے ہیں۔ قال ثم رجع، پھر واپس آیا، فسألہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاخبرہ بما قال، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا اور پھر پوری بات بتا دی۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سمجھا کہ انت مع من احببت، جن کے ساتھ آپ کو محبت ہونا، انہی کے ساتھ آپ قیامت کو بھی اٹھیں گے۔ وَلَكَ مَا احْتَسَبْتَ، اور جو بھی آپ نیت رکھے، جس طرح آپ سوچ رکھے، اسی کے بقدر آپ کو ثواب ملے گا، اسی طرح ہوگا جیسے آپ کا خیال و ظن و گمان۔ رواہ البیہقی فی شعب الایمان، پھر روایت ترمذی المرء مع من احب وله ما اکتسب، کہ جو کیا ہو اسی کا بدلہ پائے گا۔ وعن ابی سعید رضی اللہ عنہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، ابو سعید سے کہتے پیغمبر علیہ السلام نے دو ٹوک بات فرما دی، لا تصاحب الا مؤمنا، دوستی کرنی ہو تو پکی مسلمان سے کرو، پکا ٹکا مسلمان جو ایک بات جانتا ہو۔ وَلْيَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيٌّ، اگر تمہارا کچھ کھائے تو کون کھائے، متقی شخص کھائے۔ جو کچھ بھی آپ کسی کو کھلانا چاہے تو پہلے آپ دیکھیں کہ ایک متقی شخص کو کھلائے۔ رواہ الترمذی ابو داؤد والدارمی۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المرء علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوست کے مذہب پر، طریقے پر، دین پر، شیوے پر ہوتا ہے، جیسے اس کا شیوہ ہو، جیسے اس کی دوستی ہو۔ ظاہر ہے کہ اس کے ساتھ مل جل کی وجہ سے، گل ملے رہنے کی وجہ سے اس پر اثرات پڑ جاتے ہیں۔ تربوزہ تربوزے ساتھ رہ کر رنگ پکڑتا ہے، بہت ساری چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ آپ ٹچ کر کے اس کا رنگ اس پہ چڑھ جاتا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا بھی ہے کہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ دوستی کرو، کیونکہ اگر آپ سچوں کے ساتھ رہو گے نا تو سچے بن جاؤ گے۔
پھر فرمایا کہ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ، تم میں سے ہر شخص بغور دے کے کہ وہ کس کا دوست ہے، کس کے ساتھ دوستی کر رہے، اسی کے مطابق پھر کیا کرے گی، خود ہی ایکشن کرے، عمل اٹھائے، عمل شروع کرے۔ رواہ احمد والترمذی وابو داود والبیہقی بشعب الایمان وقال الترمذی حدیث حسن غریب وقال النووی اسناده صحیح۔ وعن یزید بن نعامة رضی اللہ عنہ قال یہ صاحب کہتے ہیں قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا آخى الرجل الرجل، کہ جب کوئی شخص کسی کے ساتھ دوستی شروع کرے، دوستانہ تعلقات نبانا شروع کرے، فَلْيَسْأَلْ عَنْ اسْمِهِ وَاسْمِ أَبِيهِ وَمِمَّنْ هُوَ، تو اس کا نام پوچھے، والد کا نام پوچھے، لڑکے کا نام پوچھے، قبیلے کا نام پوچھے، پورا کیا کرے، اس کا جو ایڈریس ہے، پتہ وتہ سب لے۔ فَإِنَّهُ أَوْصَلُ لِلْمَوَدَّةِ، اس سے محبت میں زیادتی ہوتی ہے، اس سے محبت پکی ہو جاتی، تعلق پختہ ہو جاتا ہے۔ رواہ الترمذی۔ الفصل الثالث عن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال، ابو ذر سے فرماتے خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دن آپ علیہ السلام تشریف لائے، قول کا اتدرون ای الاعمال احب الی اللہ تعالی، پوچھا تمہیں معلوم ہے کہ کون سا عمل اللہ کو زیادہ پسند ہے؟ قال قائل، ایک نے کہا صلاۃ و زکاة، نماز اور زکاة زیادہ پسند ہے۔ وقال قائل، ایک نے کہا الجہاد، جہاد اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا ان احب الاعمال الی اللہ تعالی الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، سب سے پسندیدہ عمل اللہ کو کیا ہے؟ اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے نفرت۔ دنیا میں تو دو چیزیں آپ کو کیا کرتی ہیں، ایکٹیو کرتی ہیں، جو کچھ آپ کر رہے دنیا میں کس لیے کر رہے، دو چیزیں ہی تو آپ کو کیا کر رہے، ادھر ادھر گھما رہی ہیں، نچا رہی ہیں۔ ایک محبت ہے، کیوں کام کر رہے یار، بیوی ہے میری، بچے ہیں، اولاد ان کے لیے کما رہا ہوں، ان کی محبت نے ان کو ابارا ہے نا کہ ایسا کر لے۔ اور اپنے ساتھ محبت ہے، کون چاہے گا کہ مر جائے؟ کسی کے ساتھ بھی اگر شریک ہوگا، کچھ بھی اگر کرے گا دنیا میں، کوئی بھی فیل اٹھائے گا، اس لیے اٹھائے گا کسی محبت کی وجہ سے یا کسی نفرت کی وجہ سے۔ وعن ابی امامہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا ما حب عبد عبدا للہ، جو بھی انسان کسی کے ساتھ محبت کرے اللہ کے لیے، الا اکرم ربہ عز وجل، اللہ اس کے اکرام کرے گا، اللہ اسے عزت دے گا۔ رواہ احمد۔ وعن اسماء بنت یزید انہا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، اسماء سے ابن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتی سنت کہ فرما رہے تھے الا انبئکم بخیارکم، کیا تمہیں میں اچھے لوگ بتاؤں؟ قالوا کہ بلا یا رسول اللہ ضرور بتائے گا۔ قال فرمائے خیارکم الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، تم میں بہترین اچھے لوگ وہ ہیں جنہیں دیکھا جائے تو اللہ یاد آ جائے، یعنی اللہ کی محبت ان کے دلوں میں ایسی پیوست ہو کہ ان کے دیکھنے سے بھی اللہ یاد آ جائے، ان کی مجلس میں اثر ہو، ان کی بات میں کیا ہو، اللہ یاد آتا ہو انسان کو، ان کے ساتھ بیٹھنے سے اللہ آپ کو یاد آتا ہو، آخرت کی رغبت بڑھ جاتی ہو، دنیا کی حرص کم ہو جاتی ہو، دنیا کے تذکرے کم ہو جاتے ہوتے، اس لیے کیا ہوتے ہیں؟ اولیاء، صفیاء، علماء ہوتے ہیں، نیک لوگ ہوتے ہیں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ فرماتے ہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا لو ان عبدین تحابا فی اللہ عز وجل، اگر دو انسان ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرے، قریب نہ ہو ایک گلی کے، پریم گلی والی نہ ہو، واحد بالمشرق واخر بالمغرب، اتنے دور ہو، ایک دنیا کا، دوسری دنیا کا، لجمع اللہ بینہما یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ دونوں کو جمع کر کے قریب لائے گا کہ دیکھئے دو آپس میں محبت کر رہے تھے، اگرچہ کمرے کی کرنے والے تھے، دوسرا پاکستان کا، یقول هذا الذي كنت تحبه، یہ وہی شخص ہے نا جس کے لیے تم محبت کر رہے تھے میری وجہ سے، لے اب تمہارا دوست ہے، آ گیا، جس کے ملنے کے لیے آپ ترس رہے تھے، آپ کو پسند۔ تو تم خود ہی سوچ لو حضرات محترم، اگر آپ کسی سے محبت کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ دوسری دنیا کا ہے، دور دنیا کا، تو یہ مت سمجھنا کہ میں بچ جاؤں گا، قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھنا پڑے گا۔ وعن ابی رزین رضی اللہ عنہ قال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
ابو رزین جو لقیط ابن عامر صاحب ہے، اس کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن کہا لا ادلک علی ملاک ھذا الامر الذی تصیب به خیر الدنیا والآخرہ، کیا میں تم کو ایک گر مدار محور بتاؤں اس سارے دین کا، معاملات کا اور کاموں کا، کہ جس سے آپ کو دنیا کی خیر بھی ملے والآخرہ اور آخرت کی خیر بھی ملے، تصیب منا پہنچ جائے اس سے۔ فرمائے کہ علیک بمجالس اہل ذکر، اہل القرآن، اہل الذکر، اہل اللہ، اہل العلم، ان کی مجالس کو اپنے اوپر لازم سمجھنا۔ نمبر 2، وَإِذَا خَلَوْتَ فَحَرِّكْ لِسَانَكَ مَا اسْتَطَعْتَ بِذِكْرِ اللَّهِ، کہ جب آپ اکیلے رہے، الگ تلگ رہے، خلوت ہو، تو جب تک ہو سکے ممکن ہو نہ تھکی ہوئی نہ ہو، بیمار نہ ہو، تو اللہ کی ذکر، اللہ کی یاد سے، ذکر سے زبان کو تر رکھو، حرکت دو، پڑھا کرو۔ نمبر 3، وَأَحِبَّ فِي اللَّهِ وَأَبْغِضْ فِي اللَّهِ، اللہ کے لیے محبت و نفرت رکھو، کسی غرض کے لیے، دشمنی کی وجہ سے، مطلب کے لیے مت کرنا۔ پھر آگے فرمایا یا برزین، حل شرط کہ آپ کو معلوم ہے ان رجل اذا خرج من بیتی زائرا اخاہ، جب ایک انسان اپنے گھر سے نکل جاتے کسی دوست بھائی مسلمان کے ساتھ ملنا چاہتا ہے، شیعہ 70,000 ملک، 70,000 فرشتے اس کے ساتھ لگ جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، رخصت کرتے ہیں، کلہم یصلون علیہ، سب اس کے لیے دعا کرتے ہیں، ویقولون کہتے ربنا انہ وسول فیک، یہ شخص جو ہے نا صرف تمہارے لیے رشتہ داری کر رہے، تمہارے لیے دوستی کر رہے، فصل ہو، اس کو بھی اپنی رحمت سے ملانا۔ فإن استطعت، اسی لیے تمہیں کہہ رہا ہوں اگر آپ سے ہو سکے طاقت ہو تو ان تعمل جسدک فی ذلک فافعل، اگر اپنا بدن اس میں استعمال کر سکتے تو کرنا، کر گزریے، اسی میں کیا کر لو، اپنی انرجی خرچ کرو۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قولی سے آپ کہتے ہیں کنت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دن آپ علیہ السلام کے ساتھ تھا میں، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان فی الجنت لعمودا، کہ جنت میں سے ستون من یاقوت، یاقوت پتھر کے ہوتے، سرخ پتھر، علیہ غرف من زبرجد، اس کے اوپر بالاخانے، اس کے اوپر ٹاپو، کمرے، بلڈنگز، عمارتیں ہوتی ہو بھی زبرجد سبز رنگ کی، لہا ابواب مفتحہ، اس کی دروازے کھلی ہوئی ہوں گے، تضیء کما یضیء الکوکب الدری، چمکدار ستارے کی طرح چمکیں گے، تیز جو ستارہ ہوتے۔ فقول صحابہ نے کہا یا رسول اللہ من یسکنہا، رہے گا کون وہاں؟ قال فرمائے المتحابون فی اللہ، المتجالسون فی اللہ، المتلقون فی اللہ، اس میں وہی لوگ رہیں گے جو اللہ کے لیے محبت کرے، اگر کہیں اٹھے بیٹھے تو وہ بھی اللہ کے لیے، ملاقات و زیارت ملنا وہ بھی اللہ کے لیے کرے۔ رواہ البیہقی الحدیث ثلاثۃ بشعب الایمان۔ تو آج تم لوگوں کو اندازہ ہو گیا محبت کے متعلق کہ دیکھیں اللہ کے لیے محبت، نفرت جو ہے بہت قیمتی چیز ہے۔ اگر یہی نفرت و محبت کسی اور وجہ سے ہو گئی، دنیا کی وجہ سے یا کسی فرقے کے لیے یا انگریزوں کے لیے، یہود کے لیے، تو آپ کو جہنم پہنچا دے گی، وہاں کے کالے گھڑوں میں پہنچا دے گی۔ اگر یہی محبت صرف اس کا رخ بدل دو تو آپ کو جنت کے بالا خانوں میں پہنچا دے گی۔